حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی سبب اور عذر کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ شخص عمر بھر بھی روزے رکھے تو اس کی قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا روزے ہر حال میں فرض ہیں، ہمیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے اور مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، توانائی باقی نہیں رہے گی، قوت باقی نہیں رہے گی، اتنا وہ بیمار ہے، اتنا کمزور ہے، اگر وہ روزے نہ رکھے، اور ایسا شخص روزے نہیں رکھ سکتا کہ وہ ضعیف ہو چکا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، قوت برداشت نہیں ہے اس میں، اور کوئی بیمار ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ان مجبوریوں کی حالت میں اس کو چاہیے کہ ان روزوں کا فدیہ عطا کر دے۔ اب فدیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے کہ ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کے کھانے پینے کا اسے خرچ نکالنا ہے، صبح کا اور شام کا 2 وقت کا اسے خرچ نکالنا ہے، اور کسی کو بھی جو ہے ادا کرنا ہے وہ جو ہے فدیہ۔ اب ایسے 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا صبح و شام کا فدیہ اسے حساب کر کے نکالنا ہے، جیسے بھی حساب ہو، جملہ رقم اس کو فدیے کے طور پر نکال کر جو ہے اللہ کے بندوں کو ادا کر دینا ہے جو ضرورت مند وغیرہ ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے، یا کسی وجہ سے جان بوجھ کر وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر فدیہ نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں فدیہ ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر کفارہ لازمی آتا ہے، اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑا، ایک روزہ بھی توڑا، تو اس ایک روزے کے بدلے اس کو 60 روزے 60 روزے رکھنا ہے۔ اگر 60 روزے وہ نہیں رکھ سکتا تو 60 دن کے صبح شام کے کھانے پینے کا جو بھی اماؤنٹ آتی ہے، خرچ آتا ہے، وہ اسے نکالنا ہوگا۔ ایک روزے کا یہ کفارہ ہے، صرف ایک روزے کا یہ کفارہ ہے۔ جان بوجھ کر جو روزے چھوڑتے ہیں یا کچھ جان بوجھ کر جو روزہ توڑ دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں کہ اس طرح کی غلطی ان سے نہ ہونے پائے۔ لہٰذا روزے کے کفارے کے اور فدیے کے بارے میں آپ نے یہاں پر جانا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ ایسی کون سی چھوٹی باتیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور بھول کر وہ کھا لیتا ہے، بھول کر اس نے کھا لیا، اسے یاد نہیں کہ میں روزے سے تھا، اس نے کھا لیا، اور اسے یاد آ گیا کہ ارے بھائی میں روزے سے تھا، میں نے کھانا کھا لیا، اب کیا کروں؟ تو وہ پریشان نہ ہو، وہ روزے کی حالت میں ہی ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس کا روزہ کب ٹوٹے گا؟ کہ اس نے بھولے سے کھا لیا کہ ارے بھائی میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے کھا لیا، پھر اس کے باوجود وہ کھاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز ہے کہ منہ میں حلق کے اندر
دھواں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس نے جو کچھ بھی سحری کے وقت دوا پی تھی اور اس کا اثر اس کو روزہ رکھنے کے بعد اس کو دوا کا اثر محسوس ہو حلق کے اندر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس پر ایک شخص پر غسل واجب آیا، اور غسل واجب آنے کے بعد صبح وہ غسل نہیں کر سکا، سورج نکل آیا، اور یہ سوچے کہ کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر وہ سوچتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اسی طرح سے غلطی سے اس کے منہ میں مکھی چلے جائے یا مکھی جیسی کوئی چیز چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نہاتے وقت ناک میں یا حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی کے پاس بیٹھ کر منہ پر جو ہے پانی مارتے رہتے ہیں، منہ پہ پانی مارتے رہتے ہیں، کلیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ایسا نہ کریں، جتنا برداشت ہو سکا ہے کریں۔ ہاں، جانے انجانے کی حالت میں اگر وہ کلی کر رہے ہیں وضو کی حالت میں اور حلق میں پانی چلا جائے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک انسان کو الٹی خے ہوتی ہے، مگر الٹی یا خے کی مقدار اتنی ہو کہ منہ بھر کے خے ہو جائے یا الٹی ہو جائے، منہ بھر جائے، منہ بھر کے الٹی نکلے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو دوسرا روزہ اس کے بدل میں رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر منہ بھر کے الٹی نہ ہو، کم ہو الٹی یا خے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کان میں کھجاتے وقت پھنسی سے خون یا پیپ نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے روزے نہیں ٹوٹا کرتے۔ انشاءاللہ روزے کے مسائل پر پھر آگے بھی گفتگو کی جائے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔